اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ اور جس بستی میں بھی ہم نے ڈرانے والے بھیجے تو وہاں کے خوشحال ذی اقتدار لوگوں نے کہا جس پیام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ سبا کی 34ویں آیت ہے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لطف و کرم سے اور مہربانی سے محشر کا نقشہ کھینچ کر ہمیں بتا دیا کہ جو بغیر سوچے سمجھے اور اندھی تقلید دنیا میں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، آج ہی ہمیں بتا دیا گیا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر کے درست ہو جائیں۔ اس میں بات واضح کر دی گئی، چاہے وہ کسی مذہب کے پیروکار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کیوں نہ ہو، یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم تو کلمہ گو ہے، ہمارا معاملہ تو الگ ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جبکہ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ہم نے آزمایا اور ہم نے ان کو دیکھا کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹ بولنے والے کون ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا نام مسلمان رکھ لینے سے اللہ تعالیٰ بغیر کوئی آزمائے کے چھوڑ دیں گے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو دین حق کے آ جانے کے بعد اور دین اسلام کے آ جانے کے بعد اور ایک مکمل شریعت کے آ جانے کے بعد قرآن اور سنت کے سامنے رہنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یہ سمجھنا نہیں چاہتا کہ شریعت اس سے کیا مطالبہ کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے، تو پھر ایسے لوگ مجرم ہوں گے، اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے جائیں گے، اور جو بھی مجرم کی حیثیت سے جائے گا پھر اس کو سزا ملے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں نے فرما دیا ہے کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ مشرکوں الگ ہو جاؤ، کافروں الگ ہو جاؤ، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ جو بھی جرم کرے گا وہ مجرم ہوگا اللہ کی نظر میں، اور مجرم کی حیثیت سے جائے گا تو پھر سزا کا حقدار ہوگا۔ اور پھر اس آیت میں ان لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بستیوں میں ہم اپنے پیغمبروں کو بھیجے ہیں اور ڈرانے والوں کو بھیجے ہیں ہم، تو اس کے بعد وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے متمول قسم کے، وہ لوگوں نے جو ہے ان کی باتوں کو مانا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کا دماغ بہت خراب ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور درست ہے، اور دوسروں کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفار مکہ، رویسا، قریش اور وہاں کے جو چودھری اور بڑے بڑے جو سردار تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اور آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، ایذائیں پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ جب بھی ہمارے پیغمبروں نے ہمارا پیغام پہنچایا قوموں کو، تو اس میں کہ جو متمول قسم کے جو دولت مند لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا اس کو، اور ماننے والوں میں صرف غریب اور نادار قسم کے لوگ ہی تھے شروع میں۔ ایسا ہی ہوا اسلام کے بارے میں بھی، آپ دیکھیے کہ تاریخ اٹھا کر جو ماننے والے جو لوگ تھے اس میں زیادہ تر غریب اور نادار ہی تھے، بہت کم ایسے لوگ تھے جو بڑے اور دولت مند اور جو ہے چودھری قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا بھی جو ہے ان کی قوموں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا اور ایسا ہی کیا تھا۔ ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انا بما ارسلتم به کافرون، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، اس کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور انہوں نے کہا ہم بہت مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم عذاب پانے والے نہیں ہیں۔ ان کو یہ ظام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کر رکھی تھی، بہت سارا مال ان کو دیا تھا اور اولاد سے ان کو نواز دیا تھا،
تو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت تو آنے والی ہی نہیں ہے، پہلے قیامت کا انکار کرتے تھے، اور پھر کہتے کہ بالفرض محال اگر قیامت آ بھی جائے تو ہم تو عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر نوازا ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہم کو مل جائے گا۔ یہ لوگ قیاس کرتے تھے آخرت کو اس دنیا پر، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ملا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا ہی کیسا بھی، یعنی ان کو یہ پتہ نہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، یہاں پر آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہر ایک کو دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، چاہے وہ باغی اور غدار ہو، سب کو مل رہا ہے یہاں پر، چونکہ یہ آزمائش کے طور پر مل رہا ہے اور سب نوازے جا رہے ہیں۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو دارالجزا ہے، وہاں پر تو وہی کچھ ملے گا جو آپ یہاں پر کر کے گئے ہیں، یعنی آپ امتحان میں کامیاب ہوں گے تو پھر آپ کو گفٹ ملے گا، آپ کو جو ہے انعام ملے گا، اور اگر آپ امتحان میں ناکام ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے مار پڑے گی اور جو ہے سزا ملے گی، انعام بالکل بھی نہیں ملے گا۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت کا اصول جو ہے وہاں پر چلے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرما دی، یعنی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو نیک کام کرے گا تو پھر اس کو جزا، اور جو بدی کرے گا تو پھر جو ہے اس کی سزا اس کو بھگتنی ہی پڑے گی۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہیے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس میں بات واضح کر دی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی کا سبب ہو سکتا ہے، شاید ایسا بالکل نہیں ہے، یہ کفار کا قول تھا، یہ کفار کا خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور فرما دیا اس میں، اور کہہ دیا گیا کہ کہہ دیجئے آپ بالکل واضح طور پر کہ میرا رب ہی ہے جو ہے لوگوں کو رزق میں کشادگی بھی عطا فرماتا ہے کسی کو، اور کسی کو جو ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے اس کی مصلحتوں اور حکمتوں اور مشیتوں میں سے ایک حکمت اور مصلحت ہے۔ تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے لیے رزق میں کشادگی ہو رہی ہے یا کسی کے لیے رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ جو ہے اللہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا الہی کا مظہر ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو دیتے جو اس کے جو پسندیدہ بندے ہیں، جو اس کے فرما بردار بندے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کو نوازا ہے، اور زیادہ تر تو غیروں کو اور نافرمانوں کو اور باغیوں کو، غداروں کو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں۔ یہ ڈھیل کے طور پر دیا جاتا ہے، استدراج جسے کہا جاتا ہے، انہیں دے دے کر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے بندہ۔ تو قارون کو کتنا ملا، اس سے پہلے سورہ قصص 20ویں پارے میں آپ یہ بات تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ قارون کو اتنا دیا گیا تھا کہ اتنا کسی کو نہیں دیا گیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیہ لتنوء بالعصبۃ اولو القوہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی صرف اس کے خزانے جس میں رکھے جاتے تھے اس کو جو خفل ڈال کر جو کنجیاں نکالتے تھے اس سے، وہ کنجیاں اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور جماعت کافی نہیں ہوتی تھی، کنجیوں کو اٹھانے کے لیے صرف خزانے کو اندازہ لگائیے کہ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، اتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان کو دے کر رکھی تھی۔ ایسے ہی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے نافرمان آج آپ کے سامنے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے، کتنا نوازا ہے، گن نہیں سکتے، رکھ نہیں سکتے، اتنا مال اور اتنی اولاد ان کو دے کر رکھی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین، معزز ترین جو ہستی گزری ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کو دنیا میں کیا ملا تھا؟ جبکہ آپ جو ہے عرب اور عجم پر جو ہے حکمران تھے، اس کے باوجود دنیا کی چیزیں آپ کے پاس کتنی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ اور پھر اولاد کا معاملہ دیکھیے کہ نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کے بعد سب کے سب واپس لے لی، اور واپس لینے کے بعد وہ بدبخت جو کفار تھے آپ پر اعتراضات کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ پر طنز کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جڑ کٹا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن جڑ کٹا ہے، تم جڑ کٹے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرما دی۔ اس وقت لوگوں کو بات یہ سمجھ میں نہیں آئی تھی ہوگی شاید، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے کیسا چلا دیا۔ بیٹی
مٹی سے ان کی نسل کو چلایا، اور کروڑوں آج آپ دیکھیے کہ سید سادات اہل بیت آپ کو نظر آ جائیں گے دنیا میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو باقی رکھا۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جڑ کٹا ہے، ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی نسل باقی نہیں بچی۔ کیا آج کوئی نظر آتا ہے ابو جہل کی اولاد میں اور جو ہے ولید بن مغیرہ کی اولاد میں؟ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کیا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کی اولاد میں سے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا کہ جو ہے ہم کیسے چلاتے ہیں اور ہم کیسا نام کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نظر ڈالیے کہ دنیا کا کوئی ایک ایسا کونا اور ایسا خطہ بچا ہوا ہے جہاں پر مسلمان نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہاں پر موجود نہ ہو، اور آپ کی عزت اور تکریم نہ کرتے ہو، اور ذرا سا بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین کرتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کی جو ہے بے عزتی کرتا ہوا نظر آئے گا، تو پھر اتنا بپھر جاتے ہیں کہ اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا سب کچھ اس میں لٹا دیتے ہیں، چاہے کتنا گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ کی عظمت کا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو کیسا استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ اعزاز سمجھتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ۔ آج کروڑوں لوگ ہیں جو محمد لگا کر استعمال کرتے ہیں آپ کے نام کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، اور اس میں بات واضح کر دی گئی کہ مال و دولت جو ہے یہ معیار نہیں بن سکتا اللہ کی رضا اور ناراضگی کا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی حکمت اور مصلحت سے جس کو چاہتے ہیں دنیا میں نواز دیتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مال مل گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کو ہمارا مخرب بنا دے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا کئی گنا اجر ملے گا، اور وہ جنت کے اعلیٰ ترین منزلوں میں بڑی ہی خاطر جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو مرتبہ اور جو درجہ جو لوگوں کو ملتا ہے اس کے تعلق سے یہ بتایا ہے کہ یہ مال اور اولاد کی وجہ سے کسی کے درجات بلند نہیں ہو سکتے اور کسی کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اگر کسی کو حاصل کرنا ہے اور وہاں پر اپنے درجات کو بلند کرنا ہے تو اس کو ایمان لا کر عمل صالح کرنا ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دی۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال اور اولاد ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کو جو ہے یہ بات دل میں سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ جو ایمان لائے گا اور اچھا عمل کرے گا تو پھر اسی کے لیے جو ہے وہ ساری نعمتیں تیار ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یعنی جو کچھ بھی وہ کرے گا اس میں بہت بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے لیے جو ہے جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ غرفات، اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے، یعنی ملٹی سٹوری بلڈنگز، ملٹی سٹوری کمپلیکس اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے وہاں پہ، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو آپ 100 منزلہ، 125 150 منزلہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، وہاں پر کتنے 100 کتنے ہزار منزلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اپنے نیک بندوں کو۔ تو اس کا جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے جو ہے اعمال کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا 15ویں پارے میں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی مال اور بیٹے جو ہے تمہیں جو ہے قرب نہیں دی جا سکتے، اور جبکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور جو ہے نیکی اگر تم چاہتے ہو توقع کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے، تو پھر جو ہے یعنی جو باقی رہنے والی ہے وہ جو ہے نیک عمل ہے، نیکیاں ہیں تمہاری، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہترین ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف جو ہے یہ باتیں فرما دی ہیں۔ اور جو ہے ایک بات اس میں جو بتائی گئی، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ کہا، یعنی جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا بدلہ اتنا ہی نہیں بلکہ کئی گنا۔ کئی گنا کا کیا مطلب ہے؟ کم از کم 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ہم 10 گنا دیں گے، اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 10 سے۔ اور جو ہے ایک مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء کہا وہاں پر، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جو جس نے ایک دانہ بویا اور جو ہے دانہ بویا تو اس سے جو ہے 7 بالی نکلی اور ہر بالی میں جو ہے 100 دانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 700۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر جو ہے انہیں شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وسیع خزانے موجود ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی تم عمل کرو گے، جو اخلاص کے ساتھ کرو گے ایمان کی حالت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے مزید اضافہ کر کے تم کو جو ہے عطا فرما دیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہمارے احکام کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دین حق کی اشاعت میں مانع و مزاحم ہوتے ہیں، وہ عذاب پانے کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ بات کو نہیں ماننا چاہتے، احکامات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور پس پش ڈال دیتے ہیں اور تکذیب کرنے کے عادی بن گئے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایسے ہی نہیں آئیں گے بلکہ مجرم کی حیثیت سے آئیں گے اور ان کو پکڑ کر حاضر کیا جائے گا باندھ کر ہمارے پاس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔